الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوات ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے چوتھی مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ سفر کی 27ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ اس سے ایک روز پہلے بندے نے محترم نصیر الدین محمود یعنی چراغ دہلوی سے، جو خوش اعتقاد مریدوں میں سے ہیں، مشورہ کیا تھا کہ کل آخری بدھ ہے، لوگ اس روز کو منحوس سمجھتے ہیں، آئیں اپنے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں چلیں، کیونکہ وہاں ساری نحوستیں سعادت سے بدل جاتی ہیں۔ غرضے کے مشورے کے مطابق جب یہ بدھ آیا تو بندہ اور وہ دونوں کے دونوں خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں پہنچے اور لوگوں کی اس وہم کے بارے میں عرض کیا، یعنی آپ تھے اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے، دونوں نے مشورہ کیا کہ کل بدھ کا آخری چہارشنبہ ہے سفر کا، تو اسی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ہم خواجہ کے پاس جائیں گے تو یہ ساری نحوستیں سعادت سے بدل جائیں گی، اور ہم جو ہے اس کے تعلق سے خواجہ صاحب سے سوال کریں گے۔ تو حضرت نے تبسم فرمایا اور بولے، ہاں لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ دن تو بڑا بھاگوان ہے، یعنی بڑا اچھا ہے، آج کا دن بہت ہی مبارک ہے، چنانچہ اگر اس دن فرزند پیدا ہوتا ہے تو وہ بزرگ بنتا ہے۔ چنانچہ جو سفر کی آخری چہارشنبے کو جو پیدا ہوتا ہے وہ بزرگ بنتا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پیدائش سفر کے آخر چہارشنبہ ہی کو ہوئی ہے۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگوں کا مزاج جلدی بدل جاتا ہے، زبان مبارک سے ارشاد ہوا، طبع لطیف رکھنے والے جلدی برہم بھی ہو جاتے ہیں، انہیں نرم طبیعت رکھنے والے جلدی غصہ بھی انہیں آ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ رباعی زبان گوہر بیان پر آئی اور فرمایا کہ یہ مولانا فخر الدین رازی کی ہے۔ رباعی کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ، میں وہ ہوں کہ آدھے ذرے سے ناخوش ہو جاتا ہوں اور پھر آدھے کے آدھے ذرے سے خوش بھی ہو جاتا ہوں، میرا مزاج پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے، مجھے سمجھ لو ورنہ آگ ہو جاؤں گا، مجھے سمجھ لو ورنہ آگ ہو جاؤں گا۔ پھر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کا ذکر نکلا، بادشاہ کا مزاج کیسے بدلتا ہے اس کا ذکر نکلا۔ فرمایا احادیث قدسیہ، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان خداوند قدوس کا ہو اور اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ کے ادا کیا ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اور وہ قول قرآن مجید میں نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، یہ ہے حدیث کیا ہے، قلوب الملوک بیدی، قلوب الملوک بیدی، یعنی بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ رسول علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی جب تک خلق خدا کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے میں ان بادشاہوں کے دلوں کو مخلوق پر مہربان رکھتا ہوں، یعنی جب تک مخلوق کا معاملہ، رعایا کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کے دلوں کو مخلوق پر مہربان رکھتا ہے، اور جب خلق
اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی تو میں ان کے دلوں کو خلق پر نامہربان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسی سے سب چیزوں کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اسی سے اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسی سے سب چیزوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ ظالم ہے تو کیا وجہ ہے؟ بادشاہ رعایا پر مہربان ہے تو کیا وجہ ہے؟ مخلوق کا تعلق خدا سے رہے تو بادشاہ بھی مہربان ہوتا ہے، اور مخلوق کا تعلق خدا سے ٹھیک نہ رہے تو بادشاہ حاکم ظالم بن جاتا ہے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس زمانے میں اوچ اور ملتان قباچہ کے قبضے میں تھا اور سلطان شمس الدین دہلی میں تھا، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملتان کے قاضی، ان دونوں نے سلطان شمس الدین کو خط لکھے اور یہ دونوں خط قباچہ کے ہاتھ پکڑے گئے۔ قباچہ کو غصہ آیا، قاضی کو قتل کر دیا اور شیخ محل میں طلب کیا۔ چنانچہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ محل میں تشریف لے گئے اور جس طرح ہمیشہ بے خوف جاتے اندر گئے، قباچہ کی داہنی جانب حکم کے موافق مقررہ جگہ پر بیٹھ گئے۔ قباچہ نے ان کا خط ہاتھ میں دیا، شیخ نے اسے پڑھا اور فرمایا کہ ہاں، یہ خط میں نے لکھا ہے اور میری ہی تحریر ہے۔ قباچہ نے پوچھا کیوں لکھا؟ شیخ نے فرمایا میں نے جو کچھ لکھا ہے اشارہ ربانی سے لکھا ہے۔ جو تیرا جی چاہے کر اور تو کر ہی کیا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ قباچہ نے گفتگو سنی تو شش و پنج میں پڑ گیا اور کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ شیخ کا معمول تھا وہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے۔ قباچے کا مقصد یہ تھا چونکہ شیخ کھانا نہیں کھائیں گے، اسی بہانے ان کو ایذا پہنچاؤں گا۔ الغرض جب کھانا سامنے آیا گیا اور ہر شخص نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شیخ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھانے لگے۔ قباچہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ شیخ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھر اس ادنا غلام حسن اعلی سجزی کے دل میں کچھ عرصے سے ایک بات تھی۔ اس روز اس کو عرض کیا اور بات یہ تھی کہ اگر کوئی مرید ایسا ہو جو صرف 5 وقت نماز ادا کرتا ہو، تھوڑا وظیفہ پڑھتا ہو، لیکن پیر کی محبت اس کے دل میں بہت ہو اور پیر کے بارے میں اس کا اعتقاد بے حد پکا ہو، اور کوئی دوسرا مرید ہو جو بڑی عبادت کرتا ہو اور تسبیح اور اوراد بے اندازہ ہوں اور حج بھی کیا ہو، لیکن پیر کی محبت میں کمی ہو اور اعتقاد میں فتور ہو، تو ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ بڑا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو شیخ کا محب اور معتقد ہے اس کا ایک وقت نام نہاد عبادت گزار کے سارے اوقات کے برابر ہے۔ اعتقاد کی وجہ سے وہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا ہے جو عبادت اورات تسبیحات وغیرہ کم پڑھتا ہے لیکن شیخ کی محبت زیادہ ہے، ایک اورات وظائف زیادہ کرتا ہے لیکن شیخ کی محبت اس کے دل میں کم ہے۔ تو ان دونوں میں فضیلت والا وہ ہے جو اورات کم رکھتا ہے، شیخ سے صحیح عقیدہ رکھتا ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کا اکثر وقت خلقت کے ساتھ مشغولی میں گزرتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء اگرچہ خلق میں مشغول رہتے ہیں لیکن جس وقت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں
وہ ایک وقت اولیاء کے سارے اوقات پر شرف رکھتا ہے۔ نواز نے پوچھا کہ اولیاء انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ انبیاء ہی جو ہے صاحب فضیلت ہیں۔ لیکن جو وقت جتنا سارا وقت اولیاء کو میسر آتا ہے ان میں کا ایک وقت انبیاء کے وقت کے برابر ہے، سارے کا سارا وقت اور انبیاء کا ایک وقت اس کے برابر ہے۔ اسی کے مناسب حال دوسری حکایت بھی بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے 70 سال خدائے عز و جل کی عبادت کی تھی۔ 70 سال بعد اللہ سے اس کو ایک کام پڑا اور اس کام کے لیے خدا سے دعا مانگی، مگر اس کا کام نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ ایک گوشے میں گیا اور اپنے آپ سے جھگڑنے لگا، اے نفس، 70 سال تو نے خدائے عز و جل کی اطاعت کی، معلوم ہوتا تھا کہ تیرے خلوص میں کچھ فرق تھا، اگر پورے خلوص کے ساتھ اطاعت کرتا یقیناً میرا یہ کام ہو جاتا۔ جب اس نے اپنے نفس کو یہ ملامت کی تو اس عہد کے پیغمبر کے پاس فرمان پہنچایا گیا کہ اس زاہد سے کہہ دو کہ تیرا ایک کام لمحے کے لیے اپنے نفس پر عتاب کرنا ہمارے نزدیک تیری 70 سال عبادت سے بہتر تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک عبادت گزار تھا، زاہد تھا، بنی اسرائیل میں 70 سال عبادت کی، ایک دعا مانگی، ایک کام پڑا، اللہ سے دعا مانگی، وہ کام نہیں ہوا تو اس نے کیا کیا، ایک تنہائی میں جا کر اپنے نفس پر ملامت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ اس زاہد سے کہہ دو کہ تیرا ایک لمحہ اپنے نفس پر عتاب کرنا ہمارے نزدیک 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے نفس میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو بہت ہی بھاری شان سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نفس پر ملامت کرنا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے نفس پر عتاب کرنا، اس زاہد سے کہا کہ تیرا ایک لمحہ اپنے نفس پر عتاب کرنا ہمارے نزدیک تیری 70 سال عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں ہمارے پیر کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنے والا، محبت کرنے والا بنائے، خواجگان کی ان تعلیمات کو، ان ملفوظات کو سمجھانے والا، ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج ہماری 4 جلد سے 4 مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔